آپ جنگل میں گزرے، ایک دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھا، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو ہم پڑھتے ہیں رمضان شریف میں تسبیح تراویح، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ ساری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ تسبیح نہیں سنی ہوئی تھی، آپ نے جب سنی تو بڑا اچھا لگا، اس سے قریب جا کے بولا کہ یہ تم اللہ کا جو نام لے رہے ہو، یہ تم نے اپنی خوشی سے ذکر کیا ہے، ایک دفعہ میرے کہنے پہ دوبارہ یہ ذکر کرو گے؟ اس نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کے کہنے پہ کرنا ہے، تو آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس بڑے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائیں بھینسیں ہیں، تو جتنا آپ کے پاس ریوڑ ہے وہ آدھا مجھے دے دیں، میں ایک دفعہ یہ تسبیح سنا دیتا ہوں۔ کتنا جی؟ آدھا ریوڑ، ایک بکری بھی نہیں انہیں آکھی ہے، ایک مجھ گاں میں نہیں آکھی، انہیں کہا آدھا ریوڑ میں دے دیو تو میں تو سنا دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ تمہارا ہوا۔ اس نے دوبارہ وہ تسبیح سنائی اور سن کے آپ کو لطف آیا، بڑا اچھا لگا، کہا ایک دفعہ پھر سنا دو۔ اس نے کہا جو باقی آپ کا ریوڑ بچ گیا وہ سارا میرا۔ آپ نے فرمایا سارا ہی تیرا، چلو سنا دو۔ آپ نے سارا ریوڑ اس کے نام کر دیا اور پھر کہا اب سناؤ، اور اس نے پھر سنا دی۔ پھر آپ نے کہا چلو اتنا لطف آیا، ایک دفعہ اور سنا دو۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو اب دینے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں، جانور سارے تمہارے میں نے لے لیے ہیں، ریوڑ سارا میں نے لے لیا ہے، اب میں کیوں سناؤں، اب مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے جانور ہیں تمہارے پاس تم ان کی اکیلے رکھوالی نہیں کر سکو گے، ایک دفعہ مجھے تسبیح سنا دو، تمہارے جانوروں کو میں چلایا کروں گا، ایک دفعہ مجھے تسبیح سنا دو۔ آپ نے جو ہے وہ تسبیح دوبارہ سنائی تو پھر جو ہے وہ فرشتے نے کہا کہ یہ مال بھی آپ کا ہے، میں اصل میں فرشتہ ہوں اور آپ کی آزمائش کر رہا تھا کہ آپ کو مال پیارا ہے یا رب ذوالجلال پیارا ہے، اللہ کا نام پیارا ہے یا مال پیارا ہے، تو آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ کو مال نہیں پیارا، رب ذوالجلال پیارا ہے۔ آج اس پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بات میری مکمل ہو گئی ہے، رزلٹ نکال کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جانور اس بندے کے نام کر دیتے ہیں جو ایک دفعہ سبحان ذی الملک یہ تسبیح سناتا ہے۔ ادھر ہمارا امام ہے جو روزانہ 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ ذرا توجہ فرما لیں ہم بھی کہ پیٹرول جو ہے وہ 250 پہ پہنچ گیا ہے، اپنا سب کو پتہ ہے کہ میرا گزارا مشکل ہو رہا ہے، امام کی آج بھی تنخواہ 10,000 ہی ہے، اس کا کوئی نہیں کسی نے سوچنا کہ بھی اس کی بھی بڑھا دیں، اور پھر اگر وہ بیچارہ کبھی بول ہی بیٹھے کہ بھی میری تنخواہ تھوڑی ہے مجھے دے دیں، تو کہتا ہے تسی دین ویچ دیو، تسی دین ویچ دیو، وہی وہ ٹھڈ نہیں لگے آ، جے تسی یہ گل کرتے ہو کہ دین ویچ دیو تو یہ مطلب ہے باقو کوئی معاشرے چ مولوی نہ بنے، وا تساں خریدنا ہی تے نہیں، تو انہیں بیچنا کیوں ہے؟ یا تو کسی خریدنا نہیں تو پھر بیچنے کی لوڑ ہی کا دی ہے۔ تو یہ دین بیچنے والی بات نہیں ہوتی۔ جو بندہ نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، یہ ساری چیزیں نکاح وغیرہ، قرآن پاک وغیرہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پیسے اصل میں اس وقت کے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ آپ کا امام ہے تو وہ آپ مزدوری نہیں کر سکتا، دوسرے کام نہیں کر سکتا، وہ ٹائم دے رہا ہے آپ کو، اس ٹائم کے آپ نے اسے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اصل میں ٹائم کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے جذبہ تو آپ کے دل میں بڑا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنا دل بھی پہلے سے ذرا زیادہ کھول لیں۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو مہربانی کریں اپنے امام مسجد کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے عامر صاحب نے نہیں کہا، اللہ کی قسم پہ یقین ہے نا آپ کو، یہ چونکہ بات چل رہی تھی تو ضمن میرے ذہن میں بات آ گئی، اور پیٹرول بھی ماشاءاللہ آج 250 روپے ہوا ہے، تو اس لیے میں نے بات کر دیا۔ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا، کہنا تو دور کی بات ہے، محسوس بھی نہیں کرایا، لیکن میں چونکہ حدیث سنائی ہے تو اس لحاظ سے بھی میں نے جو ضروری بات تھی، کہتے ہیں نا کہ لویا گرم ہوئے تو 60 مار چڑھنی چاہیے، تو میں نے وہ سوچ کے بات آپ سے کر دی ہے۔ باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔